براہ راست آپ کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فرامین سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان پر غور و فکر کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ صیام کو ہمارے لیے دوزخ سے آڑ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ۔ اے میرے بندو، ہر کام کی ابتدا میرے نام سے کرو کہ مجھ سے بڑھ کر تم پر کوئی رحم اور مہربانی کرنے والا نہیں۔ میری ذات ہی سب تعریفوں اور ہر شکرانے کے مستحق ہے۔ میں ہی تمام کائنات کی موجودات کا خالق، مالک اور مدبر ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر تم پر کوئی لطف و مہربانی کرنے والا نہیں۔ میں ہی روز جزا و سزا کا مالک ہوں۔ بس میرے بندو، صرف میری ہی بندگی کرو اور مجھ سے ہی اپنی ہر ضرورت طلب کرو۔ تم صراط مستقیم کے طلبگار ہو تو جان لو کہ سب رستوں میں میرا دکھایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلا وہی کامیاب و کامران ہوا، اور جنہوں نے میرے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راہ اختیار کی تو وہی گمراہ ہے اور میرے غضب کے حقدار ہیں۔ پارہ اول، سورہ البقرہ، آیات 1 تا 176۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، تم ہدایت مانگ رہے تھے نا، تو یہ بات، بنیادی بات اچھی طرح جان لو کہ میری ہدایت تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں مجھ سے ڈر کر اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی اپنی نازل کردہ کتاب ہے، اس پہ ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ مجھ پر بن دیکھے ایمان لانا، نماز کا نظام قائم کرنا، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں ہماری مخلوق کی بھلائی پر خرچ کرنا، قرآن اور اس سے پہلے نازل ہونے والی ہماری کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت میں ہمارے حضور حاضری کو کبھی نہ بھولنا۔ جب تم ایسے کرنے لگ جاؤ گے تو ہدایت اور فلاح یافتہ ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ہماری ان بنیادی ہدایات کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے انکار کی سزا کی پاداش میں ہم ان کے دلوں کو اپنی ہدایت کے لیے بند کر دیتے۔ اب یہ نہ حق بات سن سکتے ہیں اور نہ حق بات کا اظہار کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم سخت سزا کا فیصلہ صادر فرما دیتے۔ اسی طرح بعض لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں جو نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ حق بول سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں حق کا راستہ نظر آتا ہے۔ پس امت محمدی کے لوگوں، دنیا کی زندگی میں منافقت اور دو رنگی سے بچنا۔ یاد رکھنا، جہنم میں سب سے نچلا درجہ منافقین کے لیے مخصوص ہے۔ اے لوگو، اگر تم آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو خالصتاً اللہ کی بندگی کرو، جو تمہارا حقیقی خالق و مالک ہے، جو تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہاری ظاہری اور باطنی سب نعمتوں کا وہی مالک ہے۔ وہی ہے جس نے تمہاری بقا اور ارتقاء کا بندوبست فرمایا۔ جب تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اس کی نعمتوں اور رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس رب کریم کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کتنی بڑی بے انصافی۔
بس تم اسی کی عبادت کرو اور بندگی میں کسی کو اس کا شریک یا مددگار نہ ٹھہراؤ۔ اچھی طرح جان لو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اگر کچھ شک ہے تو ذرا اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر تو دکھاؤ۔ قرآن میں 3 مقامات پر ایسا چیلنج دیا گیا، مگر کوئی بھی ایسا نہ کر سکا۔ اتنی مضبوط حجت قائم ہونے کے بعد بھی اگر تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ مانو تو پھر جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دھیان رہے اللہ سے وفاداری کا عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑنا مت۔ ہم نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے تم سب کی ارواح سے عالم بالا میں ایک عہد لیا تھا، لست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تم سب انسانوں کی ارواح نے تڑپ کر جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دیکھو اس عہد کو دہراتے رہنا اور ہماری بندگی پر قائم رہنا، باہمی تعلقات میں خرابی اور فساد سے بچنا، ورنہ جان لو کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز کا باریک بینی سے حساب لے گا۔ آسمانوں اور زمین کا وہی خالق ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں۔ باخبر رہو کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، جو لوگ ایمان لا کر اسے عمل صالح سے ثابت کریں گے ان کے لیے جنت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو کچھ اختیارات اور علم کے ساتھ زمین میں خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا تھا؟ یہ کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا۔ بس ہے انسانوں، اپنے اصلی دشمن شیطان سے ہمیشہ چوکنا رہنا، جو بہت بہانہ خور ہے، بہت ہی لجو ہے، تمہیں بہکانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو؟ کیا تمہیں خلیفہ کی سب سے بنیادی ذمہ داری یاد ہے کہ تمہارا کام اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے؟ دیکھو کہیں ابلیس نے تمہیں تمہاری بنیادی ذمہ داری سے غافل تو نہیں کر دیا؟ اے امت محمدی کے لوگوں، ذرا غور سے سنو، تم سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو خلافت ارضی کی ذمہ داری سونپی تھی، انہیں تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، ان پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا تھا، تمہاری طرح انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن انہوں نے تھوڑی سی دنیاوی منفعت کے لیے اسے بدل ڈالا، اپنے افعال سے حق کو مشتبہ بنا ڈالا، جانتے بوجھتے حق کو چھپایا۔ وہ دوسروں کو تو نیکی کی تلقین کرتے لیکن اپنے تئیں اسے فراموش کر ڈالتے۔ اس دن کو بھلا بیٹھے تھے کہ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ فدیہ کام بنائے گا۔ پھر ہم نے انہیں فرعونیوں کے بڑے عذاب سے نجات دی، سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ نکالا، فرعونیوں کو غرقاب کیا، مگر ان سب کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو جزیرہ نما سینا میں دھوپ سے بچانے کے لیے ابر کا سامان کیا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کو بندوبست کیا، ان کے لیے چٹان سے 12 چشمے جاری کیے، پھر بھی انہوں نے ناشکری ہی کی بات کی۔ من و سلوہ جیسی نعمت کے مقابلے میں ساگ، ترکاری، کھیرا ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ کی فرمائش کر دی۔ پھر ان کے ظلم کی انتہا کہ اللہ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کرنے لگے، حدود شریعہ کو توڑنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔
بس پھر ہمارے غضب نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، ان پر ذلت و خواری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی۔ اے امت محمدی، بنی اسرائیل کے طرز عمل میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بس تم ان کاموں سے بچنا۔ بنی اسرائیل نے اپنی کتاب تورات کے احکامات کو پس پشت ڈالا، قوانین الہیہ کو توڑا، اللہ سے وفاداری کے عہد سے پھر گئے، سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی، کلام اللہ میں تحریف کی، گائے کی محبت دل میں بسا کر اس کی پوجا شروع کر دی، اور پھر جب حکم دیا گیا تو اس کو ذبح کرنے میں لیت و لال کرنے لگے۔ پھر جب ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو اللہ عز و جل نے اپنی نظر رحمت ان سے ہٹا لی۔ ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جب تک وہ دنیا میں رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے، ان پر اللہ کی پھٹکار رہے گی، اور آخرت میں انہیں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو اپنے یہودی ہونے پر بڑا کررا تھا، وہی سمجھتے تھے کہ وہ کچھ بھی کریں دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے، اور اگر بغرض محال دوزخ میں جانا بھی پڑا تو محض چند دن کے لیے، اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اے امت محمدی، کہیں تم بھی کسی ایسی غلط فہمی میں تو نہیں پڑ گئے؟ یاد رکھنا، کسی قوم سے اللہ کا کوئی رشتہ نہیں، اللہ کا رشتہ ہے تو تقوی سے، اور اللہ کا رشتہ ہے تو ایمان سے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے، اور فرمایا کہ عاجز وہ ہے، بے وقوف گھامڑ شخص وہ ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رہے اور اللہ سے امید لگا کر بیٹھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑی خرابی یہ درکار آئی تھی کہ وہ اللہ کے احکامات سے منہ پھیر کر صرف اپنی نسل پر اترے پیغام کو ہی حق جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں مبعوث کیا تو انہوں نے عصبیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا۔ وہ تکبر میں اور عصبیت میں اتنی دور نکل گئے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ہی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ عز و جل اور جبریل امین علیہ السلام کو بھی گالیاں دیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو ان کے کرتوتوں نے ذلت و پستی کے گڑھے میں لا پھینکا تو ان پر اخلاقی و مادی زوال چھا گیا۔ انہوں نے جادو ٹونوں، طلسمات اور تعویذ گنڈوں کا سہارا لیا۔ شیاطین نے انہیں اپنے جال میں پھانس لیا، اور پھر انہوں نے اللہ کے پیغام کو پس پشت ڈال دیا، کسی حق کی آواز پر کان نہ دھرا۔ اس طرح یہ اخلاقی طور پر مکمل دیوالیہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو خاص کینہ تھا، بظاہر ادب و آداب کا خیال رکھتے، لیکن در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ رکھتے، زبانی الفاظ بولتے اور ان کی آڑ میں اپنے دلوں کی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے۔ اسی باعث یہ عذاب علیم کے حقدار ٹھہرے۔ یہ اپنے نفس کے حسد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے برگشتہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنے سوا کسی کو جنت کا حقدار نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں جو کبھی پوری نہ ہوں گی۔ یہ اللہ کے احکامات کو چھپانے والے اور انہیں تھوڑے سے دنیاوی نفع کی بھیٹ چڑھا دینے والے اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ اے امت محمدی، جنت میں تو وہ جائیں گے جو اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دے اور عملاً اس کے اطاعت گزار ہوں۔
ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت سے روکے؟ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت ہر جگہ عذاب عظیم ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کائنات کی سب موجودات اسی کی ملکیت ہیں، سب کے سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، اور اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام فوری عمل میں آ جاتا ہے۔ باقی رہے مشرکین تو ان کے مطالبات اور اعتراضات کوئی نئے نہیں۔ گمراہی کا مزاج ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اے امت محمدی، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کر لو، ان جیسے عقائد و اعمال نہ بنا لو۔ یاد رکھو، اگر تم نے اللہ کی خواہشات کی پیروی کی، یاد رکھو کہ اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ ذرا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالو۔ ان کی پوری زندگی اپنے رب کے لیے سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ انہوں نے حق کی راہ میں ہر طرح کی آزمائی جھیلی اور ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ اللہ عز و جل نے انہیں تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ بنی اسرائیل کی امامت میں بیت المقدس کو مرکز دعوت کی حیثیت حاصل رہی، لیکن جب بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے معزول کر دیا گیا تو یہ مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی۔ جب امت محمدیہ اس منصب پر فائز ہوئی تو کعبہ کو دین الہی کا مرکز قرار دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یہی مقام تھا۔ اللہ عز و جل نے کعبہ المشرفہ کو اہل ایمان کا مرکز اور امن کا مقام قرار دیا، اور اس گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے ہر طرح سے صاف ستھرا اور شرک کی تمام علائشوں سے پاک رکھنے کا حکم دیا، اور فرما دیا کہ امامت صالحہ صرف صالح مومنین ہی کو ملے گی۔ اور ذرا وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما۔ اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام مسلم تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ الحمدللہ آج ہم سب مسلم ہیں۔ جانتے ہو مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے حوالے کر دے، اپنے سب معاملات اللہ کو سونپ دے کہ مالک میں کیا اور میری بساط کیا، مجھ پر حکم چلے گا تو تیرا ہی چلے گا۔ تو بھائی اور بہنوں، کیا ہم واقعی مسلم ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قائم ہیں؟ اے امت محمدی، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اپنا ظاہر اور اپنا باطن اس پر اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اللہ کا رنگ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اپنے دلوں میں ایمان کو رچاؤ، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو صالح اعمال سے آراستہ کرو، توحید پر جیو
اور توحید پر مرنے کی تمنا کرو۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، اس سے اچھا رنگ بھلا اور کس کا ہوگا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے جھگڑتے ہیں کہ نبی ان کی امت میں سے کیوں نہیں آیا، یا آپ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے؟ انہیں بتا دیجئے کہ سب اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ جنت ایمان اور عمل صالحہ کے بجائے محض جھوٹی تمناؤں اور خواہشات پر نہیں ملے گی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وہ سب اللہ کے لیے مسلم تھے۔ اے امت محمدی، کاش آج تم یہ سمجھ جاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب دیوبندی بریلوی نہ تھے، اہل حدیث یا شیعہ نہیں تھے۔ بس دین سے اخلاص یہ ہے کہ ایسی تقسیم سے بچ کے رہا جائے۔ مسالک کو دین پر مقدم نہ کرو، ایسا کرنا دین کی روح کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، بزرگ ہستیوں سے انتساب اور فخر، یہ چیزیں آخرت میں کچھ کام نہ آئیں گی۔ وہاں ایمان و یقین اور عمل و کردار کی پونجی کام آئے گی۔ قدیم انبیاء علیہ السلام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی تقریباً 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اپنے جد امجد کے تعمیر شدہ کعبہ کو امت مسلمہ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے سے پہلے اللہ عز و جل ان اعتراضات کو ظاہر فرما رہے ہیں جو سطحی ذہن و فکر کے لوگ کرنے والے تھے۔ ان بے وقوفوں کا خیال تھا کہ بیت المقدس کی کوئی ذاتی خصوصیت ہے، اور ایسی خصوصیت ہے جو دوسری سمتوں کو حاصل نہیں۔ وہ بھول گئے کہ بیت المقدس کو اللہ عز و جل نے ہی قبلہ بنایا تھا، اور اب یہ حکم کسی اور سمت کے لیے ہوا تو یہ بھی اللہ عز و جل ہی کا حکم ہے۔ اللہ کسی خاص سمت میں مقید نہیں، مشرق اور مغرب سب اسی کے لیے ہیں۔ اے مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب حق کی گواہی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اٹھو اور یہ گواہی دنیا کے ایک ایک شخص تک بلا کم و کاست پہنچا دو۔ قبلہ کا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ کی طرف کرنا بنی اسرائیل کی معزولی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اب دنیا کی پیشوائی امت محمدیہ کے سپرد کر دی گئی۔ تم امت وسط ہو۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فکر صحیح، جس عمل صالح اور جس نظام عدل کی تمہیں تعلیم دی ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے تم یہ شہادت رہتی دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچا دو۔ یاد رکھو، تم سے قیامت کے دن اس اہم ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس امت کے ایک ایک فرد کو تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا ہے۔ ہمیں اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے یہ دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جو ہدایت ہم تک پہنچی، اگر ہم نے اسے آگے پہنچانے میں کوتاہی کی، اپنی سی کوشش نہ کی، تو ہم اللہ کے ہاں بری طرح پکڑے جائیں گے، اور یہ دنیا کی امامت کا شرف ہمیں لے ڈوبے گا۔ بس مسلمانوں، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، خواہشات اور جھوٹے رسم و رواج کی پیروی چھوڑ دو، نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، اور اپنا رخ اپنے رب کی طرف رکھو۔ کسی استعمار کا خوف تمہارے دل میں جگہ نہ بنانے پائے۔ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو۔
ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھو تاکہ وہ تمہیں یاد رکھے، اور اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرو تاکہ وہ مزید اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازے۔ مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد لو کہ یہی اعلیٰ ترین مومنانہ اوصاف ہیں۔ جب مصائب آن گھیرے تو دل کی زبان سے کہو کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اس کی راہ میں کام آ جائیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے عظیم درجات و مراتب ہیں۔ لوگوں، تمہارا رب ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کائنات کے اختیارات کا یکتا مالک جو قادر مطلق ہے، سب اختیارات جس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کی خدائی میں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں۔ اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ لوگوں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کسی بھی معاملے میں شیطان کی پیروی نہ کرو۔ خوب جان لو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں بدی اور فحش باتوں کا حکم دیتا ہے۔ مردار، خون اور سور کے گوشت سے اجتناب برتو۔ صرف اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاؤ۔ ہاں، جو شخص اضطرار کی حالت میں ہو یا حالت مجبوری میں، وہ جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان میں سے کوئی چیز کھا لے اور اس کا ارادہ قانون شکنی کا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب جو اللہ کے نازل کردہ حق کو چھپاتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض شریعت کے احکامات بدل ڈالتے ہیں، جب اپنے حلق سے آگ کے انگارے نیچے اتار رہے۔ اللہ رحمان الرحیم ان سے قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا۔ ان پر کتمان حق کی نجاست اسی طرح چسپاں ہی رہے گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو مول لے لیا۔ اب دیکھو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ اے امت محمدی، یاد رکھو جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور اس کی شریعت میں اختلافات کی پگڈنڈیاں نکال لی اور پھر ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے، وہ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے۔ دیکھو تم دین کے معاملات میں اختلافات کا شکار نہ ہونا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے پہلے دن کی تراویح تمام ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، ہمیں مومنانہ کردار عطا فرمائے، ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے۔ بنی اسرائیل پر عائد کردہ فرد جرم کی روشنی میں اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر جو دعوت دین کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت ایک مسلمان اپنا کردار ادا کرنے کی بصیرت عطا فرمائے۔ جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ شہزاد احمد صدیقی صاحب نے آج سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 172 تک ہمارے سامنے اس کا خلاصہ رکھا۔ کل انشاءاللہ عرفان انصاری صاحب ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کا 172 سے 286 تک خلاصہ تراویح رکھیں گے۔ جزاک اللہ، کل پھر ملیں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔